بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے اترتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، جب اس کے یہاں سے جانے کے بعد صاحب خانہ کے گناہ بخش جانے کا سبب ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آدمی جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ مہمان نوازی سے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اے اللہ، مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنی بھی ذی روح ہیں سب کی ضیافت کروں۔ ندا آئی کہ اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات میں بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا کھانا تیار کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کر دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگے۔ میدان جیسے کشادہ اس مکان میں بے افراد کھانے پینے کا سامان اور اسباب مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں منادی کرا دی کہ کھانے کی دعوت ہے، آپ سب میرے ہاں کھانے کی دعوت پر آئیں۔ ساری مخلوقات جن میں انسان، چرند، پرند، جن، درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والی بھی تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچیں اور اس مکان میں جمع ہو گئیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر متنفس کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج آپ نے تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا مجھے پہلے کھانا دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پر اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا،
اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھا لو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھانا۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا کے کنارے سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا ہے، کیا اس سے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا جو تم اور کھانا مانگ رہی ہو؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا، اب مجھے 2 لقمے مزید درکار ہیں، تب کہیں جا کر میرا پیٹ بھرے گا۔ آج میں آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی تمام مہمانوں مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان اور مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا سے تو ہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان میں سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔